نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیسن میں فعل کے ماضی کی گردان سیکھی تھی۔ اس لیسن میں ہم انشاءاللہ مضارع کی گردان سیکھیں گے۔ دخل یہ ایک فعل ہے، حامدن یہ ایک فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ حامدن کے اوپر دو پیش بتا رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ اب یہ ماضی ہے، حامد داخل ہوا تھا۔ اگر اسے مضارع کریں گے تو یدخلو، حامد داخل ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اب ہمیں کہنا ہے کہ آپ داخل ہو رہے ہیں، میں داخل ہو رہا ہوں، وہ داخل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضمیر یوز کیا جاتا ہے، اور ضمیر مرفوع ہونا چاہیے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور یہ ضمیر فاعل بن کے آ رہے ہیں۔ فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ ضمیر 14 ہوتے ہیں، انہیں 3 گروپ میں بانٹا گیا ہے: غیر حاضر کے لیے، حاضر کے لیے اور خود کے لیے۔ اس میں مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا۔ مذکر کے لیے ہوا، ہما، ہم۔ مؤنث کے لیے یا، ہما، ہننا۔ دوسرے گروپ میں مذکر کے لیے انتا، انتما، انتم۔ مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن۔ خود کے لیے انا، نحن۔ اسی طرح مضارع کے لیے بھی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ جب کسی فعل کے ساتھ ضمیر فاعل بن کے اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے فارم ماضی کے لیے یہ ہوتے ہیں: ہوا کے لیے کچھ نہیں آتا ہے، ہما کے لیے الف آتا ہے، دونوں ہما کے لیے الف آتا ہے، ہم کے لیے واو اور ایک الف ایکسٹرا ایڈ کیا جاتا ہے، ہیا کے لیے کچھ نہیں آتا ہے، اور ہننا کے لیے نون آتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا کہ اس کے بعد سارے ضمیر حرکت لے کے آئیں گے، مطلب ان پر یا تو زبر ہوگا یا پیش ہوگا یا زیر ہوگا۔ اور دوسری چیز یاد رکھنی ہے کہ اسے ہم نے لائٹ بلو باکس میں دکھایا ہے، مطلب جو بھی لائٹ بلو باکس میں ہوگا وہ ضمیر حرکت لے گا اور فعل کے آخری حرف پر، مطلب لال والے حرف پر سکون ہوگا۔ انتا کے لیے تا آتا ہے، انتما کے لیے تما آتا ہے، انتم کے لیے تم آتا ہے، انتی کے لیے تی آتا ہے، انتما کے لیے تما آتا ہے، تننا کے لیے تننا آتا ہے، انا کے لیے تو آتا ہے، نحنو کے لیے نا آتا ہے۔ اسی طرح ہم مضارع کے فاعل ابھی دیکھیں گے کہ کیسے آتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا پچھلے لیسن میں، اس کے 5 صیغے ہیں جس میں فاعل نہیں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو۔ ان میں فاعل نہیں آئے گا۔ مضارع میں صرف 4 فاعل ہوتے ہیں۔ ہما کے لیے الف آتا ہے، ہما 2 بار ہے اس لیے 2 بار الف، اور انتما اس کے لیے بھی الف آتا ہے، اور انتما بھی 2 بار ہے، اس کے لیے الف ہی ہوگا۔ تو یہ 4 صیغوں کے لیے ایک ہی فاعل آتا ہے اور وہ الف ہے۔ ہم کے لیے واو آئے گا اور انتم کے لیے بھی واو ہی آئے گا۔ انتی کے لیے یا آتا ہے، اور ہننا اور انتنا دونوں کے لیے نون آتا ہے۔ اس نون پر غور کیجئے، اس پر زبر ہے، اور مضارع میں صرف 2 ہی باکس ہے جو لائٹ بلو میں ہے۔ اس کا مطلب صرف 2 پر ہی حرکت ہوگی، مطلب فعل کے لال حرف پر، مطلب تیسرے حرف پر صرف 2 جگہ ہی سکون آئے گا۔ ہم ایک بار پھر سے ماضی کی گردان کر لیتے ہیں دخلا کو لے کے۔ دخلا اس کا مضارع یدخلو۔ دخلا مطلب وہ داخل ہوا، اگر وہ داخل ہوئی بولنا ہے تو تاؤ تانیسی لگا دیا جائے گا، دخلت۔ اس کے بعد پھر سے دخلا مطلب وہ دونوں داخل ہوئے، دخلتا وہ دونوں عورتیں داخل ہوئی، دخلو وہ سب داخل ہوئے۔ اب آ گیا حرکت والا ضمائر، لہذا فعل کا آخری حرف یعنی لال حرف سکون لے لے گا۔ دخل نہ مطلب وہ سب عورتیں داخل ہوئی۔ اب اس کے بعد یوں ہی چلے گا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا۔ آپ نوٹ کر لیجئے کہ لائٹ بلو باکس میں 9 صیغے ہیں، اور ان سب میں لال حرف فعل کا یعنی تیسرا حرف، یعنی یہاں پہ لام، اس پر سکون آ گیا ہے، اور جو ضمیر ہے اس پر حرکت ہے، اور باقی کے 5 میں 2 میں ضمیر ہے ہی نہیں اور 3 میں ضمیر ہے، ان پر سکون ہے، مگر لال حرف جو ہے فعل کا اس پر حرکت ہے۔ مضارع میں یہ لائٹ بلو باکس 2 ہی ہے، مطلب 2 ہی ضمیر کے اوپر حرکت ہوگی، باقی سب پہ
सुकून होगा। हमने पिछले लेसन में देखा था चूंकि पहले हर्फ पर सुकून है इसलिए इसे पढ़ा नहीं जाता है, तो इसके आगे अलामत मुदारे लगाया जाता है। अलामत मुदारे 4 है, या, ता, हमजा और नून। हमजा और नून सिर्फ अना और नहनु के लिए यूज होता है, बाकी किसी में यूज नहीं होगा, लिहाजा या और ता ये यूज होगा। या 4 जगह पे यूज होता है, गायब के सेगों में ये यूज होता है 4 जगह पे, मुजक्कर के तीनों सेगों में यूज होगा और औरतों के सेगे में यूज होगा, मतलब हुन्ना के सेगे में यूज होगा। बाकी सारे सेगों में ता यूज होता है, लिहाजा हम इसे लिख के रख लेते हैं। अब यदखुलू ये क्या है? ये मरफू है। माजी में फेल की कोई मूड नहीं होता है, वो मबनी होता है, लेकिन मुदारे में ये मरफू होता है, मंसूब होता है और मजजूम होता है। लिहाजा हम 3 अलग अलग बॉक्स बना के रख लेते हैं। इसके अंदर 2 बॉक्स जो है वो लाइट ब्लू कलर के होंगे, मतलब हरकत वालों के लिए, और 5 बॉक्स जिसमें फाइल होगा ही नहीं। बचे हुए सीगों में फाइल जो दमीर की हालत में आ रहा है उस पर सुकून होगा। लिहाजा हम पहले 5 उन सेगों को कर लेते हैं जिसमें फाइल है ही नहीं। यदखुलू, तदखुलू, तदखुलू, अदखुलू, नदखुलू। इसे हम लिख लेते हैं। अब 2 सीगे जिसमें वाव है हम उसे कर लेते हैं। क्या बनेगा? यदखुलू। अब ये मरफू है, ये बताने के लिए इसके आगे एक नून लगाया जाता है। क्या होगा? यदखुलूना, मतलब वो सब दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह तदखुलूना, मतलब तुम सब दाखिल हो रहे हो। अब जो अलिफ वाले सेगे हैं उसे हम कर लेते हैं। जो 4 सीगे हैं, अब इसके अंदर जो लाल हर्फ है, मतलब तीसरा हर्फ है, ये जबर ले लेगा अलिफ के लिए तरन्नुम बनाने के लिए, यदखुलानी हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, ये सिर्फ तरन्नुम के लिए होता है। यदखुलानी मतलब वो दोनों दाखिल हो रहे हैं। अलिफ फाइल है और नून मरफू है, ये बताने के लिए यूज किया गया है। तदखुलानी मतलब वो दोनों दाखिल हो रहे हैं, औरतों के लिए है। ये नून बता रहा है कि ये मरफू है। अब सारे सेगों में नून आएगा। तदखुलानी 3 बार बनता है। वो 2 औरतें दाखिल हो रही है, या तुम 2 औरतें दाखिल हो रही है, या तुम दोनों मर्द दाखिल हो रहे हो। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे पहचान लेंगे। अब हम अंती का सेगा करते हैं। इसमें या है, या की जिद होती है कि उसके आगे जेर ही आए, लिहाजा लाल हर्फ जेर ले लेगा। तदखुली हो जाएगा, नून मरफू बनाने के लिए लगाया जाएगा, तो बनेगा तदखुलीना। अब बचे 2 सीगे और वो लाइट ब्लू बॉक्स में है, मतलब लाल हर्फ फेल का सुकून ले लेगा। क्या बनेगा? यदखुलना, मतलब वो सब औरतें दाखिल हो रही है। और दूसरा सीगे में तदखुलना, मतलब तुम सब औरतें दाखिल हो रही हो। तो इस तरह ये 14 सीगे हो गए हैं जिसे हमने समझ लिया है, और ये मरफू है। अब इन्हें मंसूब कैसे किया जाएगा? मंसूब के लिए जबर लगाया जाता है, लिहाजा जो पहले 5 सीगे जो हमने किए जिसमें फाइल नहीं है उसे हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। वो क्या है? यदखुलू की जगह यदखुला हो जाएगा, तदखुलू की जगह तदखुला हो जाएगा, तदखुलू की जगह तदखुला, अदखुलू की जगह अदखुला और नदखुलू की जगह नदखुला। हमने देखा था कि जो दूसरे 7 सेगे हैं जिसमें फेल के आखिरी हर्फ पर हरकत है, मतलब लाल कलिमा पर हरकत है, और फाइल जो है वो साकिन है, उस पर सुकून है, और उसे मरफू बनाने के लिए क्या किया गया था? नून लगाया गया था। तो सिंपल चीज है, नून को निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा मंसूब। यदखुलानी से यदखुला हो जाएगा, तदखुलानी से तदखुला, तदखुलानी से तदखुला, तदखुलानी से तदखुला, यदखुलूना से यदखुलू। यहाँ पर एक अलिफ ऐड किया जाता है, ये एक स्पेलिंग रूल है। फाइल इसका वाव ही है और ये मंसूब है। तदखुलूना से तदखुलू, इसमें भी अलिफ ऐड किया गया है। जब भी वाव सुकून के साथ आता है तो उसके आगे एक अलिफ को इजाफी बढ़ाया जाता है। तदखुलीना से तदखुली। तो इस तरह हमने 12 सीगों को देख लिया कि मंसूब कैसे बनाया जाता है। बचे 2 सीगे जिसमें फाइल पर हरकत है और फेल के आखिरी हर्फ पर सुकून है, वो है यदखुलना और तदखुलना। ये मबनी होते हैं, ये मरफू भी ऐसे ही हो गए, मंसूब भी ऐसे ही हो गए और मजजूम भी ऐसे ही हो गए, यदखुलना तदखुलना। अब हम तीसरे मोड को देखते हैं, मजजूम कैसे बनाया जाएगा।
ہم نے اسم میں دیکھا تھا کہ اسے زیر لگا کے مجرور بنایا جاتا ہے. مجزوم مطلب جزم، مطلب سکون والا. تو اس کے آخری حرف پر، فعل کے آخری حرف پر، مطلب لام حرف پر، مطلب لال حرف پر سکون آ جائے گا. تو ہم ان 5 سیغوں کو کر لیتے ہیں. یدخلو سے یدخل، تدخلو سے تدخل، تدخل، ادخل، ندخل. مرفوع بنانے کے لیے نون لگایا گیا تھا باقی کے 7 سیغوں میں. منصوب کے لیے ہم نے اس میں سے نون نکال دیا تھا. مجزوم کے لیے بھی اس میں سے نون نکال دیا جائے گا. مطلب منصوب اور مجزوم دونوں ایک ہی جیسے ہو گئے، لہذا ہم اسے لکھ لیتے ہیں. یدخلا، تدخلا، 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 یدخلو، تدخلو، تدخلی. یہ ہو گئے وہ 7 صیغے جس میں نون ہوتا ہے. مرفوع بنانے کے لیے اسے نکال دیا جاتا ہے. یدخلنا اور تدخلنا کا جو نون ہے وہ فاعل ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، وہ ویسے ہی رہتا ہے اور اسے مبنی کہا جاتا ہے. لہذا آپ غور کیجئے کہ یدخلنا اور تدخلنا مرفوع، منصوب، مجزوم تینوں میں اسی طرح لکھا گیا ہے، باقی دوسروں میں چینجز ہے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ فعل کو 3 کیٹیگری میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کے اندر فعل آتا ہی نہیں ہے، مطلب یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ہم نے لاسٹ میں کی تھی، جو لائٹ بلو باکس میں ہے. اس میں فعل کے اوپر حرکت ہوتی ہے اور یہ نون ہے، مطلب یدخلنا، تدخلنا. اس میں لام پر سکون آ جاتا ہے، فعل کے آخری حرف پر، مطلب لال کلر والے حرف پر. اب بچے یہ 7 سیغے. اس کے اندر مرفوع کرنے کے لیے نون کو لایا جاتا ہے اور منصوب اور مجزوم کرنے کے لیے نون کو نکال دیا جاتا ہے. جیسے یدخلانی سے یدخلا، تدخلانی سے تدخلا، یدخلونا سے یدخلو، تدخلونا سے تدخلو. اسے نون آتا ہے، نون جاتا ہے، یہ گروپ بھی کہا جا سکتا ہے. اس طرح یہ 3 گروپ ہو گئے ہیں. ہم ایک اور مادہ لیتے ہیں سمیع، اس سے یسمعو بنا. اسی طرح سارے باکسز کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں اور تینوں باکس کے اندر ہم ویسے ہی 5 غیر فائل کے باکس بنا لیتے ہیں. 2 کو جس میں فائل میں حرکت ہوگی اسے بنا لیتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں گردان. یسمعو، تسمعو، تسمعو، اسمعو، نسمعو. اب ہم اگلے سیغے لیتے ہیں، واو والے دونوں سیغے کر لیتے ہیں. یسمعونا اور تسمعونا. اب ہم مثنیٰ والے سیغے کر لیتے ہیں، مطلب جس میں چاروں میں فاعل الف آیا ہے. کیا بنے گا؟ یسمعانی، تسمعانی، تسمعانی، تسمعانی. اب ہم انتی والا سیغہ کر لیتے ہیں جس میں لال حرف جو ہے وہ زیر لے رہا ہے یا کی وجہ سے. تسمعینا. اب بچے ہوئے 2 سیغے جو مبنی ہے. یسمعنا مطلب وہ سب سن رہی ہیں، اور تسمعنا مطلب آپ سب سن رہی ہیں. اب انہیں اگر منسوب کرنا ہے تو پہلے 5 سیغوں کو کر لیتے ہیں. یسمعو سے یسمعا، تسمعو سے تسمعا، تسمعو سے تسمعا، اسمعو سے اسمعا، نسمعو سے نسمعا. یسمعونا سے یسمعو، نون نکل جائے گا اب سارے سیغوں میں سے. تسمعو، پھر سے نون نکل گیا ہے. یسمعانی سے یسمعا، تسمعا، 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 تسمعی. جو بچے ہوئے 2 سیغے ہیں یہ مبنی ہے اور اس کا نون فاعل ہے. یسمعنا، تسمعنا. مجزوم بنانے کے لیے یسمعو سے یسمع، تسمع، تسمع، اسمع، نسمع. بچے ہوئے 7 سیغوں میں سے نون نکال دیا جائے گا. یسمعو، تسمعو، یسمع، تسمع، 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 تسمعی، یسمعنا، تسمعنا. اب ہم ایک اور مادہ لیتے ہیں، لہذا پہلے ان سب کو مٹا دیتے ہیں، پھر سے ویسے ہی باکسز بنا لیتے ہیں، سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. اب ہم جو مادہ لے رہے ہیں وہ دعاد، را اور با سے. یدربو مطلب وہ مار رہا ہے. 5 سیغوں میں کر لیتے ہیں. یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو. اس کے منصوب فارم یدربا، تدربا، تدربا، ادربا، ندربا. اس کے مجزوم فارم یدرب، تدرب، تدرب، ادرب، ندرب. اب ہم 7 سیغے وہ کریں گے جس میں نون لگایا جاتا ہے مرفوع بنانے کے لیے، اور ہم والے کر لیتے ہیں. یدربونا، تدربونا، یدربانی، تدربانی، 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 تدربینا،
اب ان ساتوں سیگوں کو ہم منسوب کر لیتے ہیں. یدربا تدریبا 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 یدربو الف لگایا جائے گا. تدریبو تدریبی انہیں ہم مجزوم بھی کر لیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح لکھے جائیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. مطلب جو پہلے 5 ہم نے لکھے تھے اس میں زبر اور سکون سے آپ تیسرے حرکت پر فرق دیکھ سکتے ہیں، مگر ان 7 صیغوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ اسی طرح لکھے جائیں گے. یدربا تدریبا 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 یدربو تدریبو تدریبی. اب جو 2 لائٹ بلو باکس والے بچے ہیں، مطلب عورتوں کے صیغے، اسے مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یدربنا تدربنا تینوں میں اسی طرح لکھے جائے گے. یدربنا یدربنا تدربنا تدربنا. اس طرح ہم نے مضارع کی گردان بھی سیکھ لی ہے الحمدللہ. یہ کچھ مادے دیے جا رہے ہیں، انہیں آپ پریکٹس کیجئے. ان کی معنی ہم نے پچھلے اس میں آپ کو بتا دی تھی. انہیں سارے صیغوں میں گھمائیے. اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم امر کو سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.